صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی نا، جو ذات مبارک تھی، یہ بڑی مطلب کہ وہ پرکشش تھی۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی شخصیت میں اکتاہٹ نہیں تھی۔ لوگ آپ کی شخصیت سے نفع حاصل کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے، آپ دل جوئی کرتے تھے، آپ مسکراتے تھے، آپ مدد فرماتے تھے، آپ غم خواری کرتے تھے، آپ خیر خواہی کرتے تھے۔ بڑی مطلب کہ کشش تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ ہماری شخصیت کے اندر ایسی کیا چیز ہیں جس سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، جس سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ ایون کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کی مدد کی ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی ان سے لوگ متنفر رہتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری شخصیت میں ایک چبن سی ہوتی ہے، جس کو میں کہتا ہوں چبھتی شخصیت۔ وہ مطلب اتنے چبھتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ یار چلو چل کے بیٹھتے ہیں مزہ آئے گا، نہیں یار نہیں آتے، لطف آئے گا نہیں، یار تو بیٹھو تو لمبے لمبے لیکچر ہوں گے، دیکھیں برا مت مانیے، بڑے بڑے لمبے چوڑے لیکچر ہوں گے، اور بڑی طنز اور بڑی ترار اور بڑی مرچ مسالے قسم کی اور بڑی تکلیف دہ، جو ذہن کو، قلب کو، اعصاب کو بڑا مطلب کہ وہ متاثر کرتی ہے، ایسی گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ تانا و طنز کے ایسے تیر برسائے جاتے ہیں بعض اوقات کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ لوگوں سے ان کی عمر، ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیجئے۔ ہمارا انداز پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں بھائی، یہ جو جملہ ہے نا، ہاں بھائی، یہ تو ایسے کان کھڑے کر دیتا ہے، دل بٹھا دیتا ہے۔ ہاں بھائی، یہ ہاں بھائی کسی نے کہا اور بس اب میری حالت خراب ہو گئی، اور یہ ہاں بھائی اب کیا نکلے گا؟ ہاں بھائی ہمیں کہاں یاد کرو گے؟ ہاں بھائی ہم تو غریب ہیں، ہاں بھائی آپ تو بڑے ہو گئے، ہاں بھائی ہمارا فون کب اٹھاؤ گے؟ ہاں بھائی ہمیں تھوڑی کو دعوت دو گے؟ اب ہم کہاں بھائی، آپ کہاں؟ یہ ہاں بھائی بولا اور بس سمجھو گئے۔ اتنی مطلب کہ ہاں بھائی کے اندر تکلیف بازوں کا چھپی ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، مذاق نہیں کر رہے، آپ طنز کر رہے ہیں۔ اب ہاں بھائی کہہ کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ دے ہاں بھائی آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، بھائی آپ کا یہی انداز، آپ میرے کو اچھے نہیں لگتے، اب وہ ہاں بھائی کہہ کے آپ کو جواب دینا شروع کرے تو ہاں بھائی آپ کا کیا ہوگا؟ اپنی شخصیت سے طنز، تانا، تنقید، اس طرح چیزوں کو نکال دیں، مسکراہٹیں تقسیم کریں۔ آپ کو تکلیف پہنچی ہے، درگزر کریں، آپ دیکھیے گا آپ کو اچھا لگے گا۔ مطلب یہ مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے مزاج میں لوگوں کو خوش کرنے کی عادت پیدا کیجئے، اپنے مزاج سے لوگوں کو تکلیف مت دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی مقام، مرتبہ، منصب، کوئی ایسی چیز عطا کی ہے تو لوگوں کے کام آئیے، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کی پریشانی میں ہو سکے تو ان کی مدد کیجئے۔ یقین مانیے اس میں بڑی راحت ہے، بڑی برکت ہے۔ باپ کو چاہیے بیٹے کے احساسات کو سمجھے، بیٹے کو چاہیے والدین کے احساسات کو سمجھے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے احساسات کو سمجھے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے احساسات کو سمجھے۔ خوش کرنے والی بات کریں، چپتی بات نہ کریں۔ میرا نام سید محمود علی ہے، میں گارمنٹس کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو اپنے کام کے ایک بہت سے ناانصافی بھی ہو جاتی ہے اور بد کلامی بھی ہو جاتی ہے، جس کی میں کام کے دوران سوا دل میں میرے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف کام کی نیت سے ہوتی ہے۔ اصل میں میرے پیارے اسلامی بھائی، بعض اوقات نیچر ایک عجیب ایسا ہوتا ہے انسان کا کہ واقعی ایسے نیچر والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں بد کلامی کر رہا ہوں۔ آپ تو مطلب کہ اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا احساس تو ہے کہ میں بد کلامی کر رہا ہوں۔ بعض لوگ تو بد کلامی کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور بہت سی چبھتی باتیں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ کس کا قول ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا، وہ سب کچھ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ اول تو اس نے خط میں سنائی ہزاروں، آخر میں لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ تو میں کیا کہتا ہوں؟ میں تو چپ ہوں، میں کچھ بولتا ہوں؟ بول بول کر، اتنا بول بول کے یہ مطلب کہ دل گردے پھیپھڑے کا کچمبر بنا دیتے ہیں کہ مت پوچھیے بات۔ آپ نے اگر کسی کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہے، کہ کسی بھی طرح کی ہے، اسے معافی تو مانگنی پڑے گی، توبہ بھی کرنی پڑے گی، معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہم بات کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس اختیارات، پاورز ہوتے ہیں،
ہمارے پاس پوزیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈانٹتے جھاڑتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کا کام سمجھ میں نہیں آتا، ڈانٹنے جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے پیار محبت عمدگی کے ساتھ معذرت کر لیجئے، ڈانٹنے جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوبصورت انداز میں آپ اس کو مطلب کہ اچھے انداز سے اس کو فارغ کر دیجئے کہ یار اپنی نہیں جمتی، آپ کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو، کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو، اور جو ایک عرف کے مطابق مہلت دینے کا ہوتا ہے وہ دیجئے، لیکن ڈانٹنا جھاڑنا سنانا طنز طعنہ تنقید کرنا یہ نہیں۔ ہر دل عزیز بننے کی کوشش کیجئے اور لوگوں کو خوش کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا، بالخصوص گھر کے اندر۔ گھر ایک آپ کا ایک مطلب کہ آرام کا دہ ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ کھاتے کھاتے اپنے بچے کی پلیٹ میں کچھ ڈال دیجئے، بیٹا یہ لو، بیٹا یہ لو، بیٹا وہ لو، بیٹی آپ نے یہ نہیں لیا۔ بچوں کی امی کو ایک بار آفر کر کے دیکھ لیجئے، آپ تو لیجئے، بیچاری وہی پتیلے سے نکال کر ڈالتی رہتی ہے، کبھی خود بھی پتیلے سے ایک چمچ نکال کر اپنی بچوں کی امی کی پلیٹ میں ڈال دیجئے کہ یہ آپ یقین مانیے، مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہو سکتا بہت خوشی ہوگی اس کو کہ یار اچھا ہو سکتا ہے پوچھ بھی لے آج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ آج میری طبیعت زیادہ ٹھیک ہے الحمدللہ عز و جل، کہ میں آپ کی دل جوئی کی نیت، اللہ کے رضا کی نیت، تو یوں مطلب کہ بچوں کی پلیٹ سے کوڑا نکال کے کھا لیں۔ یقین مانے بچوں کو بعض اوقات خوشی ہوتی ہے، جیسے بچے کھا رہے ہیں تو بچوں کی پلیٹ سے نکال کر میں کھا لوں، تو یہ کر لیا، آپ ہی کے بچے ہیں نا، یہ اپنی پلیٹ سے نکال کے کبھی بچوں کے منہ میں نوالا دے دیں۔ اور اس طرح جب آپ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ دسترخوان پر اٹھتے بیٹھتے اچھا برتاؤ کریں گے نا، میں اس کا آپ کو آفٹر افیکٹ جس کو کہتے ہیں، کل جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ طرز عمل آپ کے بچوں کی آنے والی زندگی میں خوشیاں بھر دے، اور وہ بھی اپنے جو شادی کے بعد اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، آپ کی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جو بھی خوش کرنے کے، دل جوئی کے، کام آنے کے، پانی بھر کے پلانے کے، پلیٹ بھر کے پلانے کے، آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بھر کر آپ نے والد صاحب کو دے دیا، ماں بیٹھی ہوئی آپ نے بھر کر ماں کو دے دیا، ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں بھر کر آپ بچوں کی امی کے پلیٹ میں خالی ڈالتے رہو گے تو ماں باپ کو ہوگا نہیں۔ آپ کہیں گے ماں باپ تو بڑے مسکرا رہے تھے، مسکرائیں گے، ان کے اندر ایک اندر گہرائی میں ایک بات چھپی ہوئی ہوگی، دل سے ہی، جیسے آپ کو شاید آپ کے کان وہ نہیں سنتے ہوں، دل سے شاید ان کی آواز نکلتے، بیٹا ایک چمچ بھر کر ہماری پلیٹ میں بھی ڈال دے، ہم نے بھی تجھے بچپن میں بڑی پلیٹیں بھر بھر کر کھلائی تھی۔ تو آپ سوچئے جب اس طرح آپ بیٹھیں گے اور یہ کریں گے، کتنی مزہ آئے گا آپ کو، کتنی خوشیاں نصیب ہوں گی گھر کے اندر۔ البتہ میں نے جو بنیاد بنائی تھی اپنی بات کی خوش کرنے کے حوالے سے، اور چبھتی بات مت کریں، حالات بہت خراب ہیں، صبر و برداشت نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صبر سے، بردباری سے، برداشت سے کام لیں گے، اور اب تک جن کی دل آزاریاں کی ہیں بلا اجازت شرعی ان سے معافی بھی مانگیں گے۔ میرا سوال یہ ہے حاجی عمران قادری سے کہ گھر والے جتنے بھی ہیں میرے سے 5 دن کے بعد 3 دن کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معذرت ہے ہماری رہنمائی کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات ہوتا یہی ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ جیسا میرے لیے سنت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لائن میں لگ کر مجھ سے ملنے آیا، اور اسی طرح جس طرح آپ فرما رہے نا، اسی طرح کی ملتی جلتی سے شکایت کی کہ جناب مجھ سے کوئی یہ نہیں کرتا، مجھ سے کوئی وہ نہیں کرتا، اور سب ناراض ہو جاتے ہیں، یہ وہ۔ آپ ارشاد فرمایا آپ کو مسکرانا آتا ہے، اب اس وقت اچھا خاصا آدمی بھی مسکرائے گا نا، لیکن اس وقت بھی یہ پورا پر مسکرا نہیں سکا، تو مسکرانا نہیں آئے تو پھر کیسے ہوگا کام؟ یہ اچھی بات کی، نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہوتی ہے، غور کیجئے ہم سے کون سی غلطی ہوتی ہے جس سے ہمارے گھر والے ہم سے روٹھ جاتے ہیں۔ اور البتہ اگر ان کا روٹھنا اس لیے ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اکساتے ہیں، اور آپ اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر وہ خفا ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور ان کی رضا یہ سب سے پہلے ہے۔ ہم اللہ عز و جل اس کے حبیب کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کر سکتے۔ البتہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بعض اوقات کسی گھر کے فرد کا مزاج جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سافٹ نہیں ہوتا، نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، اپنے سافٹ ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی ایکسپیکٹ کرنا کہ فلاں ہی میرے ساتھ اچھا رہے، یہ نہیں۔ میں تو سب سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنے اور صبر کرنے والے بنے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سائل محترم
بعض اوقات چپتی بات کرتے ہوں، کسی کو ٹوک دیا، کسی کو دیکھیں ٹوکنا، طنز، تانا، تنقید، جھارنا، ڈانٹنا، یار یہ لوگ پسند نہیں کرتے، یہ لوگ گوارا نہیں کرتے، کیونکہ اس میں آپ کسی نہ کسی کمزوری بیان کرتے ہیں، اور عام آدمی کمزوری سننا پسند نہیں کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔